فرماتے نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، بلکہ بار شریعت میں لکھا ہے نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ بھی ہے۔ فرض کب ہے؟ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، نفس کی تکمیل میں مثلا زنا، اس بات کا یقین ہو جائے تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر یقین نہ ہو، شک ہو، تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائے تو نکاح کرنا سنت ہے۔ حرام کب ہے؟ اگر وہ غیر کفو ہے، مثلا نفقہ نہیں دے سکتا، اس بات کا یقین ہے، تو وہ نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ اگر اس کو شک ہے کہ نہیں دے پاؤں گا تو نکاح کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی نکاح کرو، نکاح سے انکار نہ ہو۔ نکاح کب کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے لوگ بڑے تشویش میں ہوتے ہیں، بڑے چنتا میں ہوتے ہیں کہ کب نکاح کریں۔ آج کل رواج ہے 25 سال کا لڑکا ہو جائے اور 22 سال 23 سال کی لڑکی ہو جائے تب نکاح کرتے ہیں۔ لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور نکاح کی خواہش ان کے اندر پائی گئی تو نکاح کی تیاری کرو، کیونکہ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد گناہ کرتے ہیں تو ماں باپ بھی گنہگار ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ آدھا ایمان باقی رہ جائے گا، جب نکاح کرو گے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ نبی ارشاد فرماتے نکاح آدھا ایمان ہے، اس لیے نکاح کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تم اپنی خوشیاں نکلوا دیں، ہم خوشیاں نکلوا دیں، ہم نکاح نہ کریں؟ تو آقا ارشاد فرماتے نہیں، بلکہ نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ دیکھو میں نے نکاح بھی کیا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ ایک وہ شخص جو پوری رات نماز نفل پڑھے اور یہ وہ شخص جو 5 وقتہ نماز پڑھے اور حلال روزی اپنے بچوں کو کھلائے تو اس سے زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو خود کے لیے جینا، اپنے لیے جینا اور اپنوں کے لیے جینے میں فرق ہے۔ نکاح کرو۔ آج کل بہت لوگ آتے ہیں کہا کری حضرت نکاح کر دی لیکن ابھی ہمارا لڑکا اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہے۔ بھائی وہ پاؤں کب جامے گا؟ وہ پاؤں کہاں سے نکلے گا؟ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہے۔ دیر میں نکاح کرنے کے یہی وجہ، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتے میں جو رشتہ میں درار ہوتا ہے نہ اتفاقی ہوتی ہے۔ آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں۔ ایک نوجوان ہے 25 سال کا ہو گیا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، 1 بجے رات تک چوراہے پہ بیٹھ کر PUBG گیم کھیلتا ہو، لوڈو کھیلتا ہو، فری فائر گیم کھیلتا ہو۔ اب وہ جب کبھی بھی جائے 2 بجے جائے 3 بجے جائے اس کو کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں ہے۔ اب اس کی عادت بن چکی ہے 1 بجے تک کھیلنا، اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنا، گھومنا ٹہلنا پھرنا، آزاد فکر کا ہو گیا، آزاد خیال کا ہو گیا۔ اب اس عمر میں جب بیوی آئی 1 بجے رات تک شوہر آیا، میرے پیارے شوہر کہاں تھے؟ 1 بج گئے 2 بج گئے۔ اب ایک بار بیوی سمجھائے گی، 2 بار سمجھائے گی، وہ نوجوان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگا کہ ارے ہمارے ماں باپ نے نہیں روکا، یہ تو ہمارے پیر کی بیڑی بن گئی ہے۔ اور جب دیکھو ادھر سے ادھر ٹوکتی رہتی، پوچھتی رہتی کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے۔ اب نہ اتفاقی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت نہ کرنا، بیوی سے دھیرے دھیرے دور ہو جانا۔ اس لیے وقت پہ نکاح کر دو، شادیاں کر دو۔ یہ زیادہ دن تک کئی سالوں تک بالغ ہونے کے بعد روکنا، یہ کہیں نہ کہیں گناہ کے دہانے کھولنا ہے، گناہ گار ہونے کا ایک سبب ہے نکاح نہ کرنا۔ کیونکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں
نکاح کرو، تمہاری نظریں نیچی رہیں گی، تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں مکمل طریقے سے تو آپ نکاح کرو۔ نکاح کے حوالے سے آیا ہے، نکاح وہ عمل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جب، تو اللہ نے نہیں فرمایا آدم پہلے تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں فرمایا اللہ نے، بلکہ سب سے پہلے عمل جو اللہ نے فرمایا، اے آدم سب سے پہلا کام یہ کرو، اے میرے پیارے خلیفہ آدم تمہارا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا جائے۔ اور وہ کہاں؟ جنت میں۔ پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ نکاح جنتی رشتہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ زمین پہ جاؤ وہاں نکاح کرنا، اللہ نے جنت میں یہ نکاح کر کے ازدواجی زندگی میں اتفاق اور اتحاد، جب حضرت آدم حوا کے اندر اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا ہے میرے بندو اس رشتے کی قدر کرنا، یہ نکاح یہ میاں بیوی کا رشتہ جنتی رشتہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی قدر کرنا۔ آج اتنی بے قدری ہے، یہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ کوئی گناہ کے لیے نہ سوچے، فرمایا گیا اتنا آسان کر دو۔ آج نکاح اتنا بڑا ہو گیا کہ گناہ آسان ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا۔ نکاح کے لیے بہت سارے نوجوان تو اس چکر میں لگے رہتے ہیں، نکاح دیر میں لوگ کرتے ہیں کہ انتظام ابھی نہیں ہو پایا، گھر نہیں بن پایا، مکان نہیں بن پایا، ابھی تیاری ہو رہی ہے، ایک دو سفر بدیش گھوم لوں، پیسہ ہوگا تو زیادہ گاڑی لے کے جاؤں گا، انتظام ہو جائے گا، اسی چکر میں زیادہ دیر کر دیتے اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، نکاح کم خرچ میں کرو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ نکاح اللہ کو زیادہ پسند ہے جس میں کم خرچ کیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کم خرچ کیا جائے۔ لیکن آج کل نکاحوں پہ اتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، دیکھی دونا ایک دوسرے کے دیکھی دونا دیکھا جاتا ہے کہ وہ 10 گاڑی لے کے گیا تم 12 لے کے جائیں گے، چاہے قرضہ کیوں نہ لینا پڑے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نکاح میں کم خرچ کرو۔ نکاح کتنا آسان کر دیا گیا ہے، اتنا آسان کر دیا گیا، نماز پڑھنے سے زیادہ آسان ہے، روزہ رکھنے سے آسان ہے، حج کرنے سے آسان ہے نکاح۔ نکاح کتنا آسان کیا گیا ہے، بس 2 گواہ ہوں، کچھ مہر ہو، لڑکی اجازت دے دے، لڑکا قبول کر لے، نکاح ہو گیا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ بتائیے اتنا آسان ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوہل پور میں لڑکا لڑکی ہیں اور ان کو وہاں کوئی مسلمان نہ ملے تو 2 اگر کافر ہوں گواہ، لڑکی اجازت دے، لڑکا قبول کر لے، تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ کیوں اسلام نے اتنا آسان کیا؟ کیونکہ تم لڑکا لڑکی اکٹھا ہو، جب تک کہ تم اپنے اوپر اس لڑکی کو حلال کرنے کا، حرام چیز کو حلال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ لڑکی اجازت دے، لڑکا قبول کر لے، جب اس کے نکاح میں عورت آ جائے گی، یہ لڑکی آ جائے گی تو دیکھنا عبادت ہو جائے گا، بات کرنا ثواب ہو جائے گا۔ اب یہ جو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اس لیے اسلام نے نیپال گنج تک آنے کے لیے، جعفر پور تک آنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ ایک کام کرو، وہی گواہ پر ڈھونڈ لو اور نکاح کر لو تاکہ وہ سفر تمہارا حلال ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرام نہ ہونے پائے، گناہ نہ ہونے پائے۔ گناہوں سے بچنے ہی کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے کہ گناہ نہ کرو، 1 بیوی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 تک، لیکن گناہ نہ کرو۔ 2 بیویاں کرنے کے بعد بھی لوگ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، نکاح کو اتنا آسان کیا گیا۔ آج نکاح کتنا بڑا کر دیا گیا، شامیانہ ہونا چاہیے، ٹینٹ ہونا چاہیے، لمبے لمبے باراتی ہونے چاہیے اور کھانے پینے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ان تمام اخراجات، ان تمام فضول خرچیوں کو بچاؤ، بچوں کے شادیوں پہ نہ خرچ کرو، بچوں کے پڑھائی پہ خرچ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھائی پہ خرچ کرو۔ ایک جہیز کا جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے
جہیز کا جو چلنسار ہے آج ہمارے معاشرے میں، اس لیے ہماری بچیاں بوجھ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ جہیز کی جو بیماری کینسر پھیل چکی ہے، آج جو جہیز کے بارے میں مطالبہ کیا جاتا ہے یہ سخت حرام ہے۔ جہیز مانگنے والوں، اے جہیز کا مطالبہ کرنے والوں، کبھی جاؤ نیپال گنج میں، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، آپ تپتی ہوئی دھوپ میں دیکھو گے ایک بوڑھا شخص جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، کام کرنے والے وہاں کھڑا ملے گا، وہ مزدور شخص جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، جس کی کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، وہاں کھڑا نظر آئے گا، یا تو رکشہ چلاتا ہوا نظر آئے گا، یا تو اینٹا گارا کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کبھی اس سے پوچھو چچا کیا بات ہے، تم مزدوری کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ اس غریب آدمی کی آنکھ میں آنسو آ جائے گا، کہے گا کیا کروں، چار بیٹیاں گھر میں ہے، ان کی عمر جو سسرال میں کٹنی چاہیے وہ ہمارے کندھوں کی سروں کی بوجھ بنی ہوئی ہے، کیونکہ میں غریب آدمی جہیز نہیں دے سکتا، اس لیے مزدوری کر کے 1 روپے اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ جہیز کا انتظام کر سکوں، تاکہ ہماری بچیوں کی ڈولی اڑ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ جو بیماری پیدا کی ہو جہیز کا مطالبہ کرتے ہو، مانگتے ہو، ایسے جہیز پہ لعنت ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا محمد یار صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مار دو ٹھوکر جہیز کو، نہیں چاہیے ہمیں جہیز، تلاش کرو کوئی غریب لڑکی مل جائے، دیکھو باپ اس کا خوددار ہے، غیرت مند ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہے۔ ایک غریب لڑکی جس کے سر پہ چادر لیکن پھٹی ہوئی ہے، سر پہ چھپر نہیں ہے، آپ تلاش کرو، قسم خدا کی ایسی غریب لڑکی جو با پردہ رہتی ہو، سر پہ چادر ہے لیکن پھٹی ہے، لیکن با پردہ رہتی ہے، رب کے بارگاہ میں سر جھکاتے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ایسی غریب لڑکی کو جب تم اپنی بہو بناؤ گے، اپنی بیوی بنا لو گے، قسم خدا کی گھر میں آئے گی تو گھر کو جنت بنا دے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر کو جنت بنا دے گی۔ اس لیے غریب لڑکیوں کو تلاش کرو، جہیز کو تلاش نہ کرو۔ آج جو جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہو، مطالبہ کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سارا جہیز تمہارے قبر میں اگر عذاب بن گیا، سانپ بچھو بن گیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ کل امام حسین کے سامنے جاؤ گے، امام حسین نے پوچھ لیا کون سا جہیز میرے نانا جان نے لیا تھا، میرے ابو حضرت علی نے جہیز میں کیا پایا تھا، کون سا مطالبہ کیا تھا؟ ارے تم میرے نانا کے امتی اپنے آپ کو کہتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، میرے نانا کے نام پہ جیتے کھاتے مرتے تھے، اور تم نے جہیز کا مطالبہ کیا۔ تم نے ایک غریب کے سر پہ چھری رکھ کے، گردن پہ اپنا قدم رکھ کے تم نے اسے جہیز کا مطالبہ کیا تھا۔ تم کیسے میرے نانا کے امتی ہو سکتے ہو جو نہ میرے نانا جان کی شریعت میں ہے، نہ میرے ابو جان نے جہیز لیا ہے؟ تم کیسا جہیز تم نے مانگا تھا؟ تم ہرگز جنت میں جانے کے حقدار نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگوں کے کان میں جواں نہیں رنگے گا، حرام کا تیل کان میں پڑ چکا ہے، حرام کھا کھا کے ان کی توند بڑی ہو چکی ہے، زمین و جائیداد بنانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ہے جہیز کے مطالبہ کرنے والوں کو ایک شخص غریب لڑکی کی ڈولی بات ہو جاتی ہے، ایک امیر آدمی آ کر کہتا ہے دیکھو میں تمہاری بیٹی کو اپنا بہو بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں لوں گا کچھ نہیں، مطالبہ کچھ نہیں کروں گا۔ تاریخ ہو جاتی ہے، تاریخ ہو جانے کے بعد جو تاریخ ہو جاتی ہے، شادی کے تاریخ قریب آ جاتے ہیں۔ اب یہ مغرور قسم کا آدمی، مکار قسم کا آدمی، چال باز آدمی گیا، جا کر کہنے لگا بس کل پرسوں تمہارے لڑکی کی بارات آنے والی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری لڑکی کی بارات تمہارے گھر میرا بیٹا دولہا بن کے لائے، باراتی آئے، تو اتنے لاکھ روپیہ چاہیے، اتنے لاکھ روپیہ دو گے تو باراتی آئیں گے، میرا لڑکا دولہا بنے گا، ورنہ میں تمہاری بیٹی کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ خوددار غیرت مند باپ جب یہ دیکھتا ہے فوراً اپنے ہاتھ کو جوڑ دیتا ہے، بیٹی اندر دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، اب وہ بیٹی دیکھ رہی ہے، وہ باپ ہاتھ جوڑتا ہے میری عزت کی لاج رکھ لو، چاروں طرف میرے چرچے ہو چکے ہیں، چاروں طرف میری بیٹی کے شادی کی تاریخیں رکھنے کے چرچے ہو چکے ہیں، اس لیے میری غیرت اور میری عزت کو داغدار نہ کرو، اس لیے آپ میری بیٹی کو اپنا بہو بنا لو، اپنی بہو بنا لو گے تو گھر میں 4 چاند لگا دے گی، گھر کو جو ہے جنت بنا دے گی۔ لیکن بے غیرت جو ہے، بے غیرت انسان، بے عزت انسان
दौलत के नशे में चूर, ये इस तरीके से मुतालबा करता है, दोगे तो बारात आएगी, दोगे तो निकाह में तुम्हारी बेटी को लिया जाएगा, वरना हरगिज नहीं हो सकता है। फौरन अपनी पगड़ी उतारता है और उसके कदमों पे रख देता है और उसके पैरों पे झुक जाता है। अल्लाह अकबर। बेटी को देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बाप मेरी वजह से मेरी डोली उठाने के लिए, मेरे निकाह करने के लिए अपनी पगड़ी अपनी टोपी इस बेगैरत के सर पे रखता है। फौरन बेटी अंदर घर के अंदर देखकर बर्दाश्त नहीं करती है। गैरतमंद की बेटी थी, एक इज्जतदार की बेटी थी, फौरन जहर खाकर जान दे देती है या घर में फांसी लगा लेती है। मैं कहता हूं इसका जिम्मेदार कौन है? जिस बेटी ने फांसी लगाकर मर गई, या जो बेटियां जाकर तवाइफ खाने में बैठ गई है, जो बेटियां हमारी जाकर रंडी खानों में बैठ गई है, इसका जिम्मेदार कौन? हमारा मुआशरा है, हमारा समाज है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक साल में 7,000 बेटियां हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमा हो रही है, गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है आखिर? यही ठेकेदार जमींदार, यही जहेज का मुतालबा करने वाले, यही है। कई हजार लड़कियां, हिंदुस्तान का सर्वे है, कई हजार लड़कियां साल भर में गैर मुस्लिमों में चली जाती है। वजह क्या? उनकी उम्र शादी की हो गई है। जहेज मांगने वाले उसके दरवाजे पे कदम नहीं रखते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, तरीका तहजीबदार है, तरबियत याफ्ता तालीम याफ्ता है, नमाज की पाबंद है, इसके बावजूद कोई रिश्ता लेके नहीं जाता। या तो राह फरार अख्तियार कर लेती है, या तो खुदकुशी कर लेती है, या तवाइफ के अड्डों पे जाकर बैठ जाती है। इसके जिम्मेदार हम हैं। या तो पानी में गोता लगा के मर जाती है, या तो गैर मुस्लिमों की सोहबत अख्तियार कर लेती है, गैर मुस्लिमों में चली जाती है। इसके जिम्मेदार कौन है? कभी तन्हाई में लेटकर अपने गरीबान में झांक के हिसाब लिया करो अपना। इतना घिनौना चेहरा आपको नजर आएगा, इतना दागदार ईमान अकीदा नजर आएगा कि अपने आप से घिन होने लगेगा कि हम मुसलमान हैं। जहेज मांगते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं, मोटरसाइकिल चाहिए। आज कितने ऐसे गरीब हैं बेचारे जो जमीनें बेच बेच के लड़का वालों को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। कितने बेगैरत हो गए हैं। मैं जानता हूं हमारी बात कड़वी है, लेकिन सच है, कबूल करने में वक्त लगेगा। कितने ऐसे लोग हैं जहेज का मुतालबा करते हैं, जहेज मांगते हैं। ये जायज नहीं है, जहेज ना मांगो, जहेज का मुतालबा ना करो, लंबी लंबी बारातें ना लेके जाओ। एक बेचारा गरीब आदमी जमीन बेच के बेटी वालों को, लड़का वालों को, दूल्हा वालों को खुश करने के लिए एक एक पाई पाई इकट्ठा करता है। जमीन बेच के एक से एक अच्छी सी अच्छी मिठाई लाता है। जब मिठाई टेबल पे आती है, तय्यूस किस्म के लोग बाराती जो जाते हैं, और जाने के बाद जब मिठाई खाते तो आधी मिठाई खाते, आधी टेबल के नीचे फेंकते हैं। आधी मिठाई टेबल के नीचे फेंकते हैं, आधा खाना प्लेट में, आधा टेबल के नीचे होता है। इस तरीके से मैं कहता हूं, रात में लूटने वाले पहले आते थे, अब दिन में सूट बूट टाई बेल्ट लगा के लूटने वाले जाते हैं। इस तरीके से खाते हैं और इस तरीके से मांग मांग के खाते हैं कि भिखारी नहीं मांगता होगा। भिखारी नहीं मांगता होगा। भीख मांगना शुरू कर दो, चले जाओ बंबई के गलियों में भीख मांगो। जाएंगे टेबल पे बैठेंगे इतने शान से जैसे लग रहा है किसी नवाबजादे हैं। ये लेग पीस लाइए, लेग पीस। घर पे लेग पीस ही खाते हैं, ठंडा से कुल्ला करते हैं। झाड़ा भी फिर लिया करो है? और इस तरीके से खाते लुटेरों की तरह, गिद्ध की तरह की जैसे मर इनको मिल गया है। अब तो रस्म हो गया, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े मुंह तो हगो चले आओ। खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े नाश्ता, खड़े खड़े खाना है? मैं एक हदीस सुना देता हूँ। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। आका के पीछे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस रोटी के टुकड़े को साफ किया और खा लिया। जब खा लिया तो नबी इरशाद फरमाते हैं, उमर तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा।
کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں جب تک کہ زندہ رہا کبھی میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے پتا چلا کہ گری ہوئی روٹی کو صاف کر کے عمر فاروق نے کھا لیا تو پیٹ میں درد نہیں۔ اب تم ٹیبل کے کھانے کو نیچے پھینکو گے، بوٹی روٹی کو نیچے پھینکو گے، مٹھائیوں کو نیچے پھینکو گے تو تمہارے پیٹ میں خالی گیسٹرک نہیں بنے گا، کینسر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیٹ میں درد ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ تم نے نبی کے خلاف کیا ہے۔ آقا گھر کے اندر تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ اچھی چیز کی قدر کیا کرو، یہ روٹی جس قوم سے روٹھ گئی واپس نہیں آئی۔ بے شک بے شک۔ آپ بولتے رہیے، گھر سے کم آواز آئے گی، گھر کی مرغی ساتھ برابر والا ہوگا۔ سنیے، اسی روٹی کے لیے آج کتنے لوگ سعودی ملیشیا اپنے بال بچوں کے پیار کو قربانی دے کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وطن کو چھوڑ کے جنگلوں میں بکریاں چرا رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ بقرہ عید آتا تو کوئی بغیر پہچان کے وہاں گلے نہیں ملتا۔ بے شک بے شک۔ دیش سے بدیش ہو گئے اسی روٹی کے ٹکڑے کے لیے۔ تم اس کو کتنی محنت سے بیچارہ لڑکی والا انتظام کیا ہے، کتنی محنت سے کتنی زمین و جائیداد بیچ کے تمہارے منہ میں تاکہ لقمہ جائے، تم اچھا کھانا کھاؤ، لیکن آدھا کھاتے ہو آدھا پھینکتے ہو۔ کیا تمہارے باپ کی کمائی ہوتی؟ کیا تم آدھا کھاتے پھینکتے؟ لیکن نہیں، گھر کے سامنے اگر بیل گوبر کر جاتا ہے تو اسی کو اٹھا کر گھر کے اندر رکھ لیتے ہو، یہ کھاد بن جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے کھیت میں پخانہ کرتے ہیں، کھاد بن جائے گا۔ تم اپنے کاموں میں اتنے چاق و چوبند ہو، اتنے ہوشیار ہو، لیکن جب دوسروں کے دسترخوان پہ جاتے ہو تو اس طریقے سے لوٹ لوٹ کے کھاتے ہو، اس طریقے سے چھین چھین کے کھاتے ہو جیسے کوئی لٹیرا آیا ہوا ہے۔ میں حدیث کے حوالے سے ایک بات اور کہہ دوں، میری بات پوری ہو چکی ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ دیکھو، آؤ، نبی ارشاد فرماتے ہیں بغیر بلائے ہوئے کسی کے دسترخوان پہ اگر کوئی جاتا ہے تو وہ چور ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ چور ہے جی۔ بغیر بلائے ہوئے کسی کے دسترخوان پہ جاتا ہے تو وہ چور ہے۔ اب چور کون ہے، شاہ کون ہے؟ سنو، جب تاریخ رکھی جاتی ہے منگنی ہوتی ہے، اب تو ہر کھانے پینے کا انتظام ہے، ٹھگنی لو منگنی لو۔ کچھ لوگوں نے لڑکا اس لیے پیدا کیا وہ گھوم گھوم کے جہاں دیکھتے ہیں زیادہ مٹھائی کھانا ملے گا انتظام ہوتا ہے وہاں جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اس کے بعد سب کھا پی کے جب ڈکار لیں گے اور ڈکار لینے کے بعد کہیں گے لڑکی پسند نہیں ہے، چلے گئے۔ دوسری جگہ کھاتے ہیں، کھاتے پیتے مہینوں میں سالوں سال گھومتے رہتے ہیں، پتا چلا کہ لڑکا نہیں پیدا کیا گیا ہے، ایک نمائش کے لیے ایک جوکر پیدا کیا گیا ہے جو جگہ جگہ دکھایا جاتا ہے، اس کے نام پہ کھایا جاتا ہے، اس کے نام پہ لوٹا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ٹھگنی کرنے لگے، منگنی کرنے لگے۔ لوگ پہلے بارات میں اتنا نہیں جاتے تھے، آج کل جو منگنی میں لوگ جانا شروع کر دیا ہے صرف کھانے پینے کا چوچلا ہے، کھانے پینے کے خالیے کیے جاتے ہیں۔ آؤ دیکھو، لڑکی والا کہتا ہے، لڑکا والا پوچھتا ہے بھائی باراتی کتنے آ جائیں؟ لڑکی والا کہتا ہے بھائی ایک کام کرو 25 لوگ آ جاؤ۔ کہتا ہے جا یار، 50 تو ہمارے لڑکا کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتا جا یار، 50 تو خالی ہمارے لڑکا کے دوست ہیں، اب 25 آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھائی چلو 50 آ گئے، بلایا کتنا تھا؟ 25 آئے کتنا؟ 50 تو بلانے سے 25 بغیر بلائے آئے، 25 بلانے سے 25 بغیر بلانے سے آئے، تو 25 تو بلانے سے ٹھیک ہے ان کے لیے، لیکن جو 25 بغیر بلائے ہوئے تو چور ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں بغیر بلائے کسی کے دسترخوان پہ جانے والا چور ہے۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ وہ چور ہیں؟ تو چور لوگ تو چھچوراپن تو کریں گے ہی، وہ کہاں اپنا سمجھ کے کھائیں گے؟ چور کب اپنا سمجھ کے لوٹتا ہے؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے کم خرچ میں شادیاں کرو، فضول خرچیوں سے بچاؤ، ناچ گانوں سے بچاؤ، بینڈ باجوں سے بچاؤ۔ یہ مفتی صاحب قبلہ، یہ علماء کرام، علماء کونسل، راشٹریہ علماء کونسل جو بنایا گیا ہے، یہ جو ناچ گانوں کے لیے آپ کو منع کیا جاتا ہے، کچھ لوگ آج بے بانگے دہل کہتے ہیں پیسہ ہمارا ہے، ہم خرچ کرتے ہیں۔ مولانا مولوی کے کیا جاتا ہے؟ تم روڈ پہ تم ناچو منگے، تم اپنے پورے گھر والوں کو لے کر ناچو، مولانا کا کیا جائے گا؟
बेशक कुछ जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मौलाना के अंदर कौम का दर्द है, मौलाना के अंदर कौम की हमदर्दी है। मौलाना चाहते हैं कि तुम जैसे दुनिया में साथ में रहते हो ऐसे जन्नत में साथ में बैठे, जन्नत में जाओ। इसलिए उलमाए किराम मना करते हैं कि फजूल खर्ची से बचो, ऐसे चीज में फजूल खर्ची करते हो जो नाजायज और हराम है। नाच गानों में फजूल खर्चियां ना करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अब एक नया तरीका निकाला है, निकाह करवा लेते हैं, बाद में नाचते बजाते हैं, बता देते कि हम कितने गिरे गुजरे हैं। तुम चाहे जितना करो हमारा छिछोरापन नहीं जाएगा। किसको धोखा देते हो? अपने आप को धोखा देते हो। शरीयत को तुम मजाक बना के तुमने रखा है। अरे मेरे इस्लामी भाइयों, अरे मेरे दोस्तों, मानो ये उलमा आपके लीडर हैं, आपके रहनुमा हैं, आपको राह रास्त पिलाने के लिए, आपको तरीक़ेकार आप जो देते हैं, जो तरीका लगाते हैं, सिर्फ आपको जन्नत का रास्ता बताने के लिए, जन्नत की तरफ ले जाने के लिए सारी कोशिश काबिश है। इसलिए हराम चीज़ों से बचो और बचाओ, फजूल खर्चियाँ ना करो, नाच गानों का एहतमाम ना करो। एक बात हाथ लगे आ गई है तो एक इंडिया की बात मैं सुना दूं। ऐसे वक्त की बात है जिन वक्तों में रात में बारात रुकते थे। एक खोज बता दूं, एक रिसर्च बता दूं, ये बाराती निकले कहाँ से? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाराती कहाँ से निकले? मेरे नौजवानों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बाराती कब कैसे पैदा हुए? भाई ना सहाबा से साबित है, ना उलमा जो है, ना अंबिया कराम से साबित है। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर।